خبر نہیں آ سکی. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور خاص طور پہ جب اب کینال کی وارہ بندی کا وقت آ رہا ہے صفائی کا، تو اس کے بعد یہ جو ضرورت ہے اوور آل پنجاب کی، وہ کینال کی وارہ بندی اور پانی کے ساتھ چلی جائے گی، جس کی وجہ سے جو پریشر ہے یہ کم ہوگا. تو میری التجا یہی ہے کسانوں سے بھی کہ وافر پروڈکشن ہے، زیادہ دیر ڈیلر اپنے پاس یہ نہیں رکھ سکتا سٹاک، اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. آپ مہربانی کر کے پینک بائنگ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارے برانی علاقے ہیں، ہم اس وقت منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی موسمی میٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور بارشوں کا جیسے سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ کا اٹک، جھیلم، چکوال، پنڈی میں، تو یہاں پچھلے سال کے مطابق 7,000 میٹرک ٹن ضرورت تھی. اس سال ہم نے 10,000 میٹرک ٹن کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کے پاس بھی اس وقت 65,000 میٹرک ٹن ہے. یہ سارے کے سارے نمبرز میں آج آپ کے تواسط سے، یہاں جو میڈیا حضرات بیٹھے ہیں، ہر فیکٹری کی پروڈکشن مہینے کی کتنے میٹرک ٹن پیدا کر رہے ہیں فرٹیلائزر پلانٹس، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا، اور ایگزیکٹ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ یہ ڈس انفارمیشن، یہ شارٹیج کی ایک پرسیپشن کریٹ کر کے زمیندار کو جو وہ 2 ہفتے کے اندر اس کو فل فور ضرورت پڑتی ہے پانی لگانے کے بعد، اس کو یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں پروفٹ سیکنگ. کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت شارٹیج ہے یوریا کی، اور پاکستان خوش قسمتی سے 11% زیادہ بنائے گا. ہندوستان 5% پروڈکشن ہندوستان میں یوریا کی کم ہوئی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں. جناب محترم فخر امام صاحب آگے لے کے چلیں گے اس گفتگو کو. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہمارا جو گندم کا سیزن گزرا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی تھی 27.5 ملین ٹن. اس دفعہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے اس ربی کراپ کا اور گندم کا خاص طور پہ، وہ 28.9 ملین ٹن رکھا ہے، جس میں پنجاب کا حصہ جو ہوگا تقریباً 21.9 ملین ٹن، سندھ کا 4 ملین ٹن، اور باقی جو ہے بلوچستان اور کے پی سے آئے گا. اب جو یہ بات میرے ساتھی نے کی ہے کہ جہاں تک پیداوار یوریا کا تعلق ہے، وہ پچھلے سال سے مارچ تک 11% زیادہ ہو رہی ہے. پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے فیلڈ میں کہ کچھ لوگوں نے اس کو آپ ذخیرہ اندوزی کہہ لیں، ہوڈنگ کہہ لیں، ورڈ فال پروفٹیرنگ کہہ لیں، جو بھی ہے، کافی دشواری انہوں نے گراؤنڈ پہ پیدا کی ہوئی. اور ہماری جو یہاں سے یہی کوشش رہی ہے وفاقی سطح پر، اور اس چیز کے اوپر ہماری کابینہ میں بھی گفتگو ہوتی رہی آنریبل پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، خاص طور ہمارے جو ایم این ایز اور حضرات ہیں، کہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں اپنے کاشتکاروں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے کہ وہ مہربانی کر کے طریقے سے ڈسٹریبیوشن کا ساتھ، جیسے ابھی کہا گیا خسرو صاحب نے کہ یہ اب ذمہ داری تو آ گئی ہے وفاقی سطح پہ. آنریبل چیف منسٹرز، آنریبل چیف سیکرٹریز، اور پھر جو نیچے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کو ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، اور وہ تو ٹریکنگ کر رہے ہیں. تقریباً ہر جو بھی وہاں سے کنٹینر نکلتا ہے یا وہاں سے کوئی ٹرک نکلتا ہے کہ جہاں بھی تحصیل میں جا رہی ہے، جس علاقے میں جا رہی ہے، کئی جگہ یونین کاؤنسل میں بھی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، تو وہاں کہیں نہ کہیں کچھ شارٹیجز نظر آتی ہیں. وہ ڈسٹریبیوشن فیکٹر ہے، کیونکہ جب تک اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر تمام تر توجہ ہمارے ساتھی نہیں دیتے، اور وہ چند افراد جو ہیں جیسے بھی کہا گیا کیونکہ ان کو نظر آتا ہے، اور وہ ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے جیسے ملک میں جہاں ان کو آسانی سے ایک بہت زیادہ پروفٹ نظر آتا ہو، ان کے ساتھ کچھ لوگ پھر ایسے مل جاتے ہیں.
तो हमारी पूरी कोशिश है कि उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए और उसके साथ वफाक का जो स्मगलिंग की भी एक रूमर्स चलती हैं या कहीं अगर हो रही है तो उसको भी उसमें भी पूरी तवज्जो दी जाए। और आज उस पर डायरेक्शन पहले भी देते रही है हमारी वफाक की सतह पर कि उसमें भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है और ज़रिया बलूचिस्तान या केपी के जो बॉर्डर्स हमारे लगते हैं क्योंकि बाहर इसकी क्योंकि इतना फ़र्क है कीमत का, तो हमें उस तरफ तवज्जो दे भी रही है सरकार और हमें आवाम को भी आगाह करना चाहिए कि जहाँ भी हो सके इस चीज़ में उसको हाईलाइट करें और बताएं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हो रहा है। हमारा तो मकसद एक ही है, जैसे भी कहा गया कि क्योंकि बाराबंदी आ रही है सिंध में और पंजाब में जनवरी के अवाइल में 6 तारीख और वो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ज़रूरत तो इस वक्त है पहले पानी पे दूसरे पानी पे फौरी तौर पर कि जिस हद तक हम उनको ये यूरिया मुहैया कर सकें क्योंकि काश्तकार ने पाकिस्तान में एक बहुत ही बुनियादी रोल मरकज़ी रोल उसने जो अदा किया है, हम उसकी सहूलत के लिए ये सारे जितने भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके लिए हैं। और कोशिश हमारी यही है कि जो 1768 रुपये फ़ी बैग की ऑफिशियल प्राइस है उस पर उसको ये खाद मुहैया की जाए। और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ पिछले 2-2.5 हफ्ते से ये तकरीबन उसके करीब करीब आ गए क्योंकि पहले कुछ 2200 से 2300 रुपये भी वो जो ब्लैक मार्केटर्स थे और वो शो ये कर रहे थे कि शॉर्टेज, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश पे बहुत सारे FIR भी रजिस्टर हुए, कुछ लोगों के तहवील में भी लिया गया। पर हमारी जो कोशिश है तमाम तर वो एक ही है कि काश्तकार को जिस हद तक हम पहुंचा सके क्योंकि वो टारगेट तभी मीट होता है अगर ये वक्ती तौर पर ये इसका इस्तेमाल किया जाए टाइमली सोइंग, क्योंकि कुदरत की मेहरबानी से इस दफ़ा जो हमारी बेस्ट सीज़न था यकम से नवंबर से लेके पहला हफ्ता दिसंबर तक तकरीबन 90% हमारी काश्त हो गई थी और अभी तक ओवरऑल तकरीबन 95-96% काश्त हो चुकी है। तो हमें वो एक हमें फैक्टर बहुत बड़ा एडवांटेज आ चुका है। पर उसके साथ साथ ये जो एप्लीकेशन है फर्टिलाइज़र की इसको भी वक्ती तौर पर जैसे किया गया, नीचे आए थे फॉस्फेटिक और ये अब एप्लीकेशन हो रही है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की, उसके साथ हमारी ये कोशिश होगी और फिर जहाँ भी पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। और हमने सर्टिफाइड सीड भी जो था काफ़ी हद तक उसमें इजाफा हुआ है कि जो वो सीड जिसके टॉलरेंस हो अगेंस्ट रस्ट वो भी हमने पहले से ज़्यादा मुहैया किया है। तो ओवरऑल हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है वफाक की सतह पर वो यही है कि हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन फिर इस साल पूरी करने की कोशिश करें और उसमें फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा रोल है। शुक्रिया। अकरम आबद साहब, आप सर ये बता दें कि इस सवाल ये काश्तकारों से मुतल्लिक मेरा सवाल है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात 15 दिन पूरे मुकम्मल तौर पर कवरेज की और आपको डिजास्टर पड़ा महंगाई का। मेरा आपसे ये सवाल है, जनवरी फरवरी मार्च जब तक ये गंदम नहीं आती तो हमारी आटे की कीमतें ज़ख़ीरा कर लेते हैं, गंदम को उस वक्त निकालते हैं और आटे की कीमतें और रोटी की कीमत तेल की तरफ पेट्रोल की तरफ शूट करती है, ऊपर चल जाती है। इसके तदारक के लिए क्या करेंगे? और जाते जाते आप पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मरहले में दाखिल हो रहे हैं तो नए सूबे की कोई खुशखबरी सुना सकती है इंतखाबात से पहले, बल्दियाती इंतखाबात से पहले? गुजारिश है जहाँ तक आटा और गंदम का ताल्लुक है, पिछले आप देख लें 50 दिन का उठा के डे टू डे हमारे पास इंफॉर्मेशन है। गंदम और आटे की कीमतें जहाँ तक पंजाब और केपी का ताल्लुक है बहुत लो रही हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं। कराची और हैदराबाद में ज़्यादा है, वहाँ आटे की कीमत 1300 से 1400, पंजाब और केपी में 1100, तो उसमें नहीं क्योंकि हमारे पास ज़ख़ीरा पूरी तरह पिछले साल से इस वक्त हमारे पास 12 लाख टन ज़्यादा मौजूद है। हमारे पास स्टॉक जो आज का है अगर आप 28-12 पिछले साल का ले लेते हैं 2020 का तो उससे 12 लाख टन, और इस साल क्योंकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी आज भी 6.5 लाख टन प्राइवेट सेक्टर के पास गंदम पड़ी है जो कि अभी तक ग्राइंड नहीं की गई, तो उधर हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर जो हमने 19 लाख टन का हमने फैसला किया था कि हम इंपोर्ट करेंगे उसमें तकरीबन 10 लाख टन हो गई है, 9 लाख टन और रूट है, तो बिल्कुल नहीं, हमारे पास बिल्कुल ज़ख़ीरा जो है इसका गंदम का और आटे का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अल्लाह ताला की मेहरबानी है और ये बेहतर प्लानिंग से हुआ, प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गई और वक्ती तौर पे इंपोर्ट भी हो गया, उसका तो हमें ऐसा कोई मसला बन ही नहीं रहा। और जहाँ तक बल्दियाती इदारों की आपने बात की वो पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं और जैसे आपने देखा
کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ایک پوری ریکانسٹیٹیوٹ کیا ہے. ہمارے یہ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, ان کو ساؤتھ پنجاب کے صدر بھی منتخب کیا گیا, تو ہم یہ نامزد کیا گیا. تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جیسے کہ کاشتکار جو ہے, میں نے پہلے ہی کہا کہ کاشتکار کے لیے سہولت فراہم کرنا اولین فرائض میں شامل ہے. شرائی صاحب, اچھا یہ بتائیے کہ یوریا کی قلت اور اضافی قیمتوں سے سندھ میں گندم کی فصل متاثر ہونے کا کہا جا رہا ہے, اور ادھر سے لیٹر بھی لکھا گیا ہے. تو کیا افغانستان کی طرف یوریا اسمگل کی جا رہی ہے, یا اس حوالے سے سندھ میں جو خاص کر اس کی قلت کی بات ہو رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے تدارک کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ جی, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 1.5 ماہ 1.25 ماہ پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی. اس وقت سندھ میں ان کی ضرورت سے زیادہ کھاد جا رہی تھی یوریا, اور پنجاب کو اس کی ضرورت سے کم مل رہی تھی. تو ہم نے سب سے پہلے تو وہ کریکشن ٹھیک کیا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں کیونکہ اب کاشت تقریباً مکمل ہو چکی ہے, 6 جنوری کو وہاں نہریں بند ہو رہی ہیں. سندھ میں یوریا کی پوری ڈیمانڈ سے زیادہ وافر ملے, کیونکہ بہت زیادہ پروڈکشن ہوگی. پنجاب میں 5% زیادہ اب تک جا چکی ہے, اور سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی اضافی جا چکی ہے. اس کو آپ بالکل بلوز خاطر رکھ سکتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں, ایران میں, یورپ میں نائٹروجن کے پلانٹس کو بند کر دیا گیا فرٹیلائزر کی طرف. اس لیے دنیا میں ایک قیمتیں بہت چڑھ گئی ہیں. تو ایک پل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آج کابینہ میں بھی سیکرٹری انٹیریئر نے وہ سارے اقدامات بتائے ہیں اس کے تحت ہم ان بارڈرز کے اوپر اپنا میکنزم بہتر کر رہے ہیں. دوسرا سوال ان کا تھا جنوبی پنجاب 3 ڈویژن 46 اسمبلی کی سیٹیں 2018 میں, اکثریتی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی. اس کی وجہ کیا تھی کہ واحد قومی جماعت تھی جس نے جنوبی پنجاب کی عوام کے احساس محرومی کو اپنے منشور کا حصہ بنایا, اور اس سے لے کے اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں کہ ان کو ان کی جو فنڈز کے اندر محروم رکھا گیا. پنجاب میں 60% فنڈ لاہور چلا جاتا تھا, اس کو کریکٹ کیا. ان کے سالانہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. جو فنڈ جائے وہ وہیں لگے گا, وہ سرنڈر کہیں اور سینٹرل یا اور جگہ نہیں جا سکتا. اسی تحت ہم نے سیکریٹریٹس کی بنیادیں رکھی, ایڈیشنل چیف سیکریٹریز, پورے سیکریٹریز ڈپارٹمنٹس کو شفٹ کیا ملتان اور بہاولپور. اور تیسرا اقدام ہم انشاءاللہ جو ان قریب آپ خوشخبری سنیں گے, وہ وہاں کے لوگوں کا جو پروونشل سروسز میں کوٹا کم ہے کیونکہ لیک کر رہے ہیں وہ تعلیم کے سلسلے میں, تو ان کی جابز کا بھی کے لیے بھی اسپیشل کوٹا ہم کر رہے ہیں. تیسری کہ کیا اصل وعدہ جو صوبے کا تھا اس کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد جا چکی ہے, لیکن اس کے لیے ایک آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں دعوت دیتا ہوں کہ ایک باقی پارٹیز کو کہ آپ بھی اس وقت اپنا حصہ ڈالیں. یہ بہت پرانی ڈیمانڈ ہے, اور یہ ڈیمانڈ ہم نے جب یہ مقدمہ جنوبی پنجاب محاذ کی شکل میں رکھا تو ہمارا مقصد ہی جب ہم پی ٹی اے میں آئے کہ ہم قومی دھارے کی جماعتیں جب اس ڈیمانڈ کو اٹھائیں گی تو وہ ہے جس سے پاکستان کی بنیادیں اور مضبوط ہوں گی, اور یہ پاکستان ایک اور مضبوط قوم کی شکل میں ابھرے گا. شکریہ. وفاقی وزراء خسرو بختیار اور فخر امام اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں یوریا کا I determine in the world the performance of a government is because of their manifesto.